لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترمی و مکرمی خلیفہ و مجاز قطب برطانیہ حضرت مولانا اسماعیل واری رحمہ اللہ تعالی، جناب صادق صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حافظ عبد الغفور صاحب زید مجدہ، حضرت مولانا یوسف صاحب دامت برکاتہم العالیہ، دیگر حضرات علماء کرام، ایک دعوت کے موقع پر حضرت حافظ صاحب سے ملاقات ہوئی اور شیخ المشائخ حضرت مولانا احمد اللہ صاحب رحمہ اللہ تعالی کی یادگار پال گاؤں کی اس تاریخی مسجد میں تقریر کرنے کا حکم دیا. ایک آیت مبارکہ قرآن کریم کی آپ کی خدمت میں پیش کی ہے. اللہ جل جلالہ عم نوالہ فرماتے ہیں اے ایمان والو، تم کو تمہاری اموال اور تمہاری اولاد کہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں.
ذکر اللہ سے مراد دین ہے. دین سے غافل نہ کر دیں. دوستو دین اصل ہے مسلمان کی زندگی میں، اور دین نہیں تو مسلمان کیا ہے؟ جیسے نماز نہیں تو مسلمان کیا ہے؟ حدیث شریف میں ایک واقعہ بیان فرمایا ہے. ایک صاحب ہیں جن کا نام ہے ابو کبیر، مکے کا رہنے والا. پہلوان ٹائپ کا آدمی تھا. آقا کی خدمت میں حاضر ہوا، کہا تمہاری تعلیمات کیا ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دینی تعلیمات بیان فرمائی کہ توحید، رسالت، آخرت، نماز، عبادت، صلہ رحمی، پاک دامنی. اتنی بہترین تعلیمات ہے تو پھر لوگ آپ کی مخالفت کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، میرا کام ہے دین پیش کرنا اور اللہ کے دین کی باتیں رکھنا، دعوت دینا، یہ میرا کام ہے، میں کر رہا ہوں. قبول کرنا نہ کرنا لوگوں کا کام ہے. جن کی قسمت میں ہدایت لکھی ہے وہ قبول کریں گے، نہیں لکھی ہے نہیں کریں گے. لیکن کسی موڑ پر مجھے دعوت کا کام بند کرنے کے لیے نہیں کیا ہے. کرتے جاؤ، یوں کہا. قرآن کریم میں ایک جگہ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا کہ وہ لوگ نہیں مانیں گے، یہ طے ہے، تو پھر دعوت کیوں دی جائے؟ فرمایا وہ فریضہ ہے رسول ہے، اس لیے اس کو انجام دینا ہے. آج بھی امت کو دعوت کا کام کوئی مانے نہ مانے کرتے چلے جانا ہے. نا امید نہیں ہونا ہے، مایوس نہیں ہونا ہے. اس نے کہا آپ کی دعوت میرے دل میں سما گئی ہے اور میں قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن دو شرطیں ہیں میری. کام کیسے کیا جاتا ہے یہ بڑی اہمیت کی بات ہے. کام کو سیکھنا پڑتا ہے پھر کرنا ہوتا ہے. سیکھنے کے لیے بھی علماء کے پاس جانا پڑے گا کہ حکمت کے ساتھ دین کی بات کیسے کی جائے. اہل اللہ کے پاس جانا پڑے گا، اہل ذکر کے پاس جانا پڑے گا. اس شخص نے کہا کہ میں دین قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن دو شرطیں ہیں میری. ایک شرط یہ ہے کہ میں اپنی آوارہ گردی نہیں چھوڑوں گا. میں آزاد مزاج آدمی ہوں، بدکاریاں بھی کرتا ہوں. حالانکہ قوم کا لیڈر تھا، لیکن سرکار کے سامنے کیا بات. تو میری آزادی کی جو لگام ہے اس کو کوئی کھینچے نہیں. میں آزاد رہوں گا، اپنے مرضی سے جو چاہوں گا کروں گا، بدکاریاں بھی کروں گا، عورتوں سے تعلق بھی رکھوں گا. بہت دل سنبھال کر سرکار نے اس بات کو سنا. فرمایا دوسری بات، دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے بتایا کہ 24 گھنٹے میں 5 وقت نماز آتی ہے، مجھ سے یہ 5 وقت کی نماز ادا نہیں ہوگی. یہ دو شرطیں آپ کو منظور ہو
تو میں دین قبول کرنے کے لیے تیار ہوں. سرکار نے منع نہیں فرمایا. کہا ابو کبیر ایک بات سنو، مثال سنو. تمہاری اہلیہ ہے؟ کہا جی ہاں ہے. تمہاری والدہ حیات ہے؟ تو کہا جی حیات ہے. بیٹیاں ہیں؟ کہا جی ہے. بہنیں ہیں؟ ان میں سے کسی پر کوئی غلط نظر ڈالے تو آپ کا رویہ کیا ہوگا؟ کیا کرو گے آپ؟ حضرت مجھ سے برداشت نہیں ہوگا. میری بہن پر کوئی غلط نظر ڈالے، میری ماں پر کوئی غلط نظر ڈالے، میں مارنے کاٹنے کے لیے، مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤں گا. فرمایا جب تم غیروں کی بہو بیٹیوں پر نظر ڈالتے ہوں گے، ان کو پتا چلے گا تو کیا ان کے دلوں پر آرے نہیں چلیں گے؟ بہت سمجھدار آدمی تھا، لیڈر تھا، سیاسی انسان تھا. کہ بس سرکار سمجھ میں آ گیا، کلمہ پڑھوا دیجیے. فوراً حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھوایا. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ. ہمارے حضرت جب بیعت فرماتے تھے تو بیعت میں پہلے یہ کہلواتے تھے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ. پھر ایمان مفصل پڑھواتے. ان تمام چیزوں کی تصدیق کی تجدید ہو جائے اور یہ چیزیں پختہ ہو جائیں. بیعت میں یہی کرنا ہوتا ہے کہ بندوں کو دین پر مضبوط کرنا. اس کے بعد جب اس نے دین قبول کر لیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب دوسری بات سنو ابو کبیر. پہلی بات تو ابو کبیر نے یہ کہی کہ میں ہر گناہ سے توبہ کرتا ہوں، کبھی کسی غیر محرم پر نظر بھی نہیں ڈالوں گا. یہ اسلام میں بڑی اہم چیز ہے، نگاہوں کی حفاظت. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ. اے نبی ایمان والوں سے کہیے مردوں سے کہ اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو نگاہیں غلط جگہ پر ڈالتا ہے اس کو خائن قرار دیا. خائن. اور جو نگاہ غلط جگہ پر ڈالے اسے زانی قرار دیا. اللہ فرماتے ہیں یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. اللہ تعالی دل کی چوریاں بھی جانتے ہیں اور آنکھوں کی چوریاں بھی جانتے ہیں. اب جو آنکھوں کی حفاظت کرے گا اس کو اللہ کیا دے گا؟ غیر محرم سے بچائے گا اپنی نگاہوں کو، اس کو اللہ کیا دیں گے؟ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. کوئی انسان
جانتا کہ آنکھوں کی حفاظت کرنے والوں کو اللہ تعالی کیا جنت کے بہترین مناظر دکھانے والے ہیں؟ کوئی نہیں جانتا، کوئی تصور نہیں کرتا، کر نہیں سکتا۔ تو آنکھوں کی حفاظت نہ کرنے والا زانی کہلایا۔ حدیث ہے وَالْعَيْنَانِ تَزْنِيَانِ وَزِنَاهُمَا النَّظَرُ، اور آنکھوں کی حفاظت نہ کرنے والا ملعون ہے۔ لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، اس کو معمولی مت سمجھو۔ ایک آدمی اپنا مکان بند کر کے چلا جائے، کھڑکیاں بند ہیں، دروازے بند ہیں، روشن دان کھلا ہے، 1 سال کے بعد آئے گا تو مکان میں غبار ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہوگا، ظاہری بات ہے کہ روشن دان کھلے۔ فرماتے ہیں جس طرح روشن دان کھلا رکھنے سے دروازے کھڑکیاں سب بند کرنے کے باوجود غبار آتا ہے، اس طرح کسی نے گناہوں کے سب دروازے بند کر دیے لیکن آنکھوں کا روشن دان اس کی حفاظت نہیں کی تو دل کے اندر غبار جمع ہو جائے گا، یہ ولی نہیں بن سکتا، اس کی ولایت خطرے میں ہے۔ تو ایک کام تو بہت آسانی سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانے کا کر لیا، دعوت اس طرح سے دی جاتی ہے، حکمت کے ساتھ دی جاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اور جدال تک مت جائیے، خالی یہ 2 چیزوں پر عمل کریں۔ جادلہم میں انداز بدلا ہے قرآن کریم کے بیان۔ اب دوسری بات سمجھانی کہ اس کو نماز پہ لانا ہے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جملہ ارشاد فرمایا جو حدیثوں میں ہے، لا خیر فی دین لا صلاۃ فیہ، وہ دین کیا دین ہے جس کے اندر سے نمازیں نکال لی جائیں؟ نماز سے تو دین بنتا ہے، اس لیے 24 گھنٹوں میں 5 نمازیں دی۔ آیت کریمہ میں نے جو آپ کی خدمت میں پیش کی ہے اس کے ماتحت ایک واقعہ ذکر کرنا ہے۔ حدیث شریف میں ہے اور قرآن کریم کی ایک آیت میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے، 10واں پارہ ہے۔ ثعلبہ ابن حاتب ایک منافق تھا، لیکن رہتا تھا رات دن سرکار کے ساتھ، نمازیں بھی ادا کرتا تھا، پڑھتا تھا، مسجد نبوی میں بھی آتا تھا، لیکن اس کا اصرار یہ تھا کہ سرکار میرے مال میں اضافہ ہو جائے اس کی دعا کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بقدر کفاف مال تیرے پاس موجود ہے، زیادہ جمع کر کے کیا کرے گا، پریشان ہو جائے گا، مت مانگ زیادہ مال، جو ہے اسی کو سنبھال اور اس میں اللہ کے حقوق، بندوں کے حقوق ادا کر۔ لیکن وہ ضد پر رہا، ضد کرتا رہا۔ اخیر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑے رقیق القلب ہیں اور بہت محبت بندوں کے ساتھ فرمانے والے ہیں، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، دعا کر دی۔ جیسے ہی دعا کی اب برکتیں شروع ہوئی۔ اب پہلے مدینے کے اندر چھوٹے سے باڑے میں بکریاں رکھتا تھا، اس زمانے میں بکریاں مال شمار ہوتی تھی۔ آج بھی راجستھان چلے جاؤ، وہاں بکریاں، اونٹ، جن کے پاس جتنے زیادہ اتنا بڑا مالدار۔
بکریاں بڑھی تو مدینے کے باہر ایک باڑا لیا. پہلے 5 وقت کی نماز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتی تھی. اب مدینے سے باہر بڑا باڑا لیا, بکریوں کی نگرانی میں لگ گیا. نتیجہ یہ ہوا کہ خالی ایک نماز حضور کے پیچھے پڑتا ہے. یہ محرومی سب سے پہلے مال کی وجہ سے ہوئی. دوسرا نمبر آیا, باڑا اور بڑھ گیا اور بکریاں زیادہ ہو گئی. حضور کی دعا کی برکت سے سنبھلتی نہیں ہے تو بڑا باڑا لے لیا. اب یہ ہے کہ 5 وقت میں سے ایک وقت کی نماز بھی نہیں, کیونکہ دور ہو گئے مدینے سے. سرکار سے دور ہونا اچھا نہیں, سنتوں سے دور ہونا اچھا نہیں, محرومی ہے. اب 5 وقت میں سے ایک وقت بھی نماز نہیں, خالی جمعہ کو آتا ہے. پھر یہ عالم ہوا کہ مال کی کثرت میں ایسا ڈوبا کہ جمعہ کی نماز بھی حضور کے پیچھے نہیں پڑ پاتا, اتنا محروم ہو گیا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اسکیم بنائی تھی بیت المال. بیت المال مرتب تو ہوا ہے فتح مکہ کے بعد, لیکن وہ پہلے سے چل رہا تھا. غربا کی مدد کرنے کا سلسلہ, اس کا ایک فنڈ بنایا تھا سرکار نے. سال کے اخیر میں ہر ایک مالدار کے پاس صدقات کا عامل جاتا تھا اور ان کا مال چیک کرتا تھا, اور چیک کرنے کے بعد یعنی بکریاں جو ہے اس کی بھی زکات لی جاتی ہے. 40 بکریوں پر 1 بکری کی زکات آتی ہے. تو وہ چیک کرنے کے لیے وہ عامل کو بھیجا اور مختلف جگہوں پر گیا, اور پھر ثعلبہ ابن حاتب کے پاس آیا. اب دیکھیے مال آتا ہے تو زبان بھی بدل جاتی, انداز بھی بدل جاتا ہے. پہلے دعائیں کروا رہے تھے, اب بات بدلی. بھائی کیوں آئے ہو؟ کہا زکات تمہاری بکریاں بہت ہیں, زکات دینا ہے. یاد رکھو زکات جو ہے اسلام کے فرائض میں سے ایک فریضہ ہے. جو صاحب نصاب ہو اس کو زکات دینا ہے, اور زکات مالی عبادت ہے. اس پر اللہ تعالیٰ اجر اور ثواب بھی عطا فرماتے ہیں. اور زکات دل کی خوشیوں سے دینا ہے اور تحقیق کر کے دینا ہے. جب وہ عامل نے کہا کہ آپ زکات ادا کریں, اس نے کہا میں نے اتنی محنت سے مال کمایا اور ٹیکس تم کو دے دوں, ٹیکس لینے آئے ہو. زکات کو بعض لوگ ٹیکس سمجھتے ہیں. آج بھی کتنے لوگ ایسے ہیں مسلمانوں میں جو بحث کرتے ہیں کہ کیوں دیا جائے. اگر مسلمان 100% صحیح زکات نکالے تو مسلمانوں میں کوئی غریبی نہ رہے. لیکن مسلمان جیسی زکات نکالنی چاہیے ایسی زکات نہیں نکالتے. اپنے مال کو گنو اور گننے کے بعد علماء سے پوچھو کہ اتنا مال میرے پاس ہے, کتنی زکات مجھے نکالنی ہے. جیسے نماز فرض ہے زکات بھی فرض ہے. زکات ابتدائے اسلام میں فرض ہو گئی تھی, لیکن اس کے مسائل اور اس کی تفصیلات جو ہے مدنی زندگی میں آئی ہے, سندو ہجری میں. تو آپ نہیں دینا چاہتے, کہا نہیں وہ ٹیکس ہے نا, یہ تو میں نے محنت کر کے کمایا, تم کو بکریاں نکال کے دے دوں. نہیں ہوگا. اچھی بات ہے, نہیں ہوگا تو کوئی مسئلہ نہیں, زبردستی تو لے نہیں سکتا میں تم سے. گئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں, تمام مال کا حساب دے دیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سب سے بڑا مالدار تو ثعلبہ ابن حاتب ہے, اس کی زکات کہاں ہے؟ حضور تحقیق کرتے تھے کس کی کتنی زکات آئی, اور اس کا فنڈ باقاعدہ بنایا ہے. پھر وہ غربا کے اندر, ضرورت مندوں کے اندر تقسیم ہوتا ہے. تو اس نے کہا سرکار اس نے تو زکات دینے سے انکار کر دیا.
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا ویحک یا ثعلبہ، ویحک یا ثعلبہ، ہائے ثعلبہ، میں پہلے ہی کہتا تھا کہ تیرا مال تیرے لیے مضر اور ہلاکت خیز نہ بن جائے، ہمارے اموال ہمارے لیے ہلاکت خیز نہ بنے، اس کا خیال ہمیں رکھنا چاہیے۔ اور کب ہلاکت خیز نہیں بنیں گے؟ آئے گا مال صحیح راستے سے، زکوٰۃ کے ذریعے سے اللہ کے بندوں کی مدد کی جائے اور صدقات نافلہ بھی دیے جائیں۔ ایک فرشتہ روزانہ اعلان کرتا ہے، ایک فرشتہ یہ اعلان کر رہا ہے اللہم آت منفقا خلفا، اے اللہ جو مال میں سے تیرے راستے میں دیتا ہے اس کو خوب عطا فرما، اور جو بچا بچا کے رکھتا ہے غربا کی مدد نہیں کرتا، ضرورت مندوں کی مدد نہیں کرتا، ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے اللہم آت ممسکا تلفا، اے اللہ کنجوس اور بخیل اور مال ہونے کے باوجود ضرورت مندوں کو نہ دینے والے کے مال کو ہلاک فرما دے۔ اچھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ویحا کا کہا، بربادیاں ہو حاتب کے لیے، ثعلبہ کے لیے۔ اس بات کی اطلاع مل گئی ثعلبہ ابن حاتب کو، بہترین مال اور بکریاں لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور پیش کیا کہ لیجئے سرکار یہ آپ کی زکوٰۃ۔ دھکا دے دیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور فرمایا کہ تیرا مال قبول نہ کیا جائے، اللہ کا حکم ہے، تیرا مال قبول نہیں کیا جائے گا، وہ مال بڑا ملعون کہلائے گا جو اللہ کے دربار میں ناقابل قبول رہا ہو۔ منع فرما دیا سرکار نے کہ تیری زکوٰۃ قبول نہیں کی جائے گی، اللہ کے یہاں سے منع کر دیا ہے۔ منافق تبوک کے موقع پر مال لے کے آئے، لن یتقبل منکم، حضور نے فرمایا تمہارا مال قبول نہ کیا جائے، اللہ کی طرف سے آرڈر آیا ہے۔ ڈرنے کا مقام ہے کہ ہمارا مال کہیں رد نہ کر دیا جائے، ہمارے منہ پر مار نہ دیا جائے۔ اس طرح سے مال کمانا بھی صحیح راستے سے، خرچ بھی کرنا صحیح راستے میں۔ زکوٰۃ ایک ایک پائی کی نکالنا، زیادہ نکالو کم مت نکالو، اور مت گھبراؤ کہ زکوٰۃ دینے سے مال ختم ہو جائے گا، زکوٰۃ دینے سے مال ختم نہیں ہوتا، خرچ کرنے سے اللہ تعالیٰ مال میں اضافہ فرماتے ہیں۔ چلا گیا روتا ہوا، ارے میں توبہ کر کے آیا ہوں۔ سوال ہوتا ہے کہ توبہ کرنے کے باوجود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کا مال قبول کیوں نہیں کیا؟ کہا پتہ چل گیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا دل کا نفاق ختم نہیں ہوا ہے، یہ زبانی جمع خرچ کر رہا ہے، دل کا منافق ہے، اس بنا پر اس کا مال قبول نہیں کیا گیا۔ اس کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، پھر ثعلبہ اپنا مال لے کر حاضر ہوا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب آقا نے تیرا مال ریجیکٹ کر دیا تو میں کیسے قبول کر سکتا ہوں؟ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، مال لے کر پھر حاضر ہوا، فرمایا میرے دو شیخ نے تو قبول نہیں کیا، میں کہاں سے کر سکتا ہوں؟ آقا نے منظور نہیں کیا، ابو بکر نے منظور نہیں کیا، تو عمر کہاں سے منظور کر سکتا ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بہت بڑا مال لے کر آیا، حضرت عثمان نے کہا پہلے 3 حضرات نے منظور نہیں کیا، اس بنا پر میں بھی منظور نہیں کر سکتا۔ یہ مال مردود ہے جو اللہ کے دربار میں قبول نہیں کیا جاتا، ریفیوز کر دیا جاتا ہے۔ تو مال تو مانگو، لیکن ایسا مانگو کہ برکتوں والا ہو، اللہ کے حق ادا کریں گے۔ پہلے کہا تھا کروں گا، بعد میں نہیں کیا، جب آتا ہے تو نوعیت بدل جاتی ہے، انسان کا نیت بدل جاتی ہے۔ نیت نہ بدلے، خوب دو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور غربا کی مدد کرو اور ضرورت مندوں کی مدد کرو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، ماننے والے تو ایمان والے ہیں، اس لیے خطاب ایمان والوں کو کیا ہے۔
لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، ذکر اللہ سے اور دین سے غافل کرنے والی دو بڑی چیزوں کا تذکرہ فرمایا۔ کبھی اولاد بیوی بچوں کے لیے آدمی اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے، اور کبھی مال کمانے کی اور کثرت مال کی فکر کی وجہ سے آدمی اللہ کے دین سے اور اللہ کے ذکر سے، نمازوں سے اور قرآن سے اور تسبیحات سے اور وظائف سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس بنا پر قرآن کریم کی تعلیمات کا ایک حصہ آپ کی خدمت میں سیرت نبوی کے ایک گوشے میں سے نکال کر پیش کیا۔ اللہ تعالی ہمیں حلال مال کمانے کی توفیق عطا فرمائے، اور حلال رزق اللہ تعالی عطا فرمائے، اور محنت کا کمایا ہوا صحیح راستے میں لگانے کی اور خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے صادق بھائی سے عرض کیا کہ آپ بیان فرمائیں، آپ بزرگ ہیں، بیان آپ کا ہونا چاہیے، لیکن کہا کہ تو میرا بچہ ہے، اس لیے میرا حکم یہ ہے کہ تو بیان کرے گا۔ تو حضرت کے حکم سے یہ جو ہے چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی۔ اللہ تعالی حضرت کی عمر کو دراز فرمائے، اور جو سلسلہ جاری ہے خانقاہی نظام کا، اللہ تعالیٰ اس کو خوب آگے بڑھائے، بلند و بالا فرمائے، عمر دراز فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، 100% نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہماری زندگیوں میں آئے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔